اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور ایجادات کا دور ہے، اور آئے دن لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان ایسی چیزیں بناتے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی بناتے ہیں کہ جن کو لوگ استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بناتے ہیں، اور یہ ایجادات کم و بیش 1 صدی سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اگر 2-3 صدیاں پیچھے چلے جائیں اور دیکھیں تو ہمیں دنیاوی اعتبار کے ساتھ کوئی خاص ایجادات نہیں ملتی۔ لوگوں نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی آج کے دور میں لوگوں نے ترقی کر لی۔ 1 صدی پیچھے چلے جائیں، آپ کو سفر کرنے کے لیے جہاز نہیں ملیں گے۔ 1.5 صدی پیچھے چلے جائیں، آپ کو سننے کے لیے ریڈیو نہیں ملے گا۔ 2 صدیاں پیچھے چلے جائیں، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو سننے میں، دیکھنے میں، بلکہ ان کا تصور کرنے میں بھی نہیں آئیں۔ لیکن اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ان چیزوں کو ایجاد کیا گیا جن چیزوں سے انسان کے سفر سمٹ کر رہ گئے۔ جو انسان سفر مہینوں پہ کرتا تھا، وہ دنوں پر اور دنوں کے بعد پھر گھنٹوں پہ محیط ہو گئے۔ یعنی جہاز بنایا، جہاز کی ایک عظیم ایجاد جو لوگوں کا بوجھ اور ان کا وزن اٹھا کے ان کو ایک جگہ سے دوسری طرف لے جاتی، اور پیغام رسانی کا نظام پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک جگہ سے ایک قاصد گھوڑے پہ چڑھتا، وہ آپ کے خطوط لیتا اور دوسری چوکی تک ان خطوط کو پہنچا دیتا، اور دوسری چوکی سے پھر تیسری، پھر یہ خط کئی مہینوں کا سفر کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک جا پہنچتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی نظام تھا، لیکن آج اس میں جدت آ گئی ہے۔ آج سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، نیٹ اور فون آپ کے پاس ہے، مواصلاتی نظام آپ کے پاس ہے۔ آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرا شخص جو دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، آپ ودن سیکنڈ آپ اپنا پیغام اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور جس نے یہ ساری ایجادات کی ہیں، جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کی چیز کو اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں۔ یہ بجلی آئی، بجلی بھی ایک جدید ایجاد ہے، پہلے نہیں تھی، لیکن جب بجلی آئی پھر پنکھا ہم نے لیا، پھر گرمی سے بچنے کے لیے اے سی، اور سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر، اور اندھیرے سے بچنے کے لیے ہم نے روشنی کا اہتمام کیا۔ اور جن لوگوں نے انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایجاد کیے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے شکر گزار رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی تعریف کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی مدح اور ستائش کرتے ہیں،
ہمیشہ ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری ایسے چیزیں آج موجود ہیں جو آج سے 2 صدیاں پہلے ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور آنے والی 2 صدیوں کے بعد جتنی جدید ٹیکنالوجی انسان استعمال کر رہے ہوں گے، آج ہم نہ تو اس کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ہمارے ذہن میں، لیکن ان کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا، ہر کوئی اس کو استعمال کرے گا، کیونکہ معاملہ دنیا کا ہے۔ دنیا کے معاملے میں جو ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، جو انسانوں کی آسانی کے لیے کوئی چیز بناتا ہے ہم اس کو خریدتے ہیں، ہم اس کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں۔ لیکن دین کا معاملہ ایسے نہیں ہے۔ دین آج سے 1400 سال پہلے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور آپ کے آخری ایام میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس دین کے اندر جدت نہیں ہے، اس دین کے اندر ایسا معاملہ نہیں نکالا جا سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو، جو اللہ رب العزت کا فرمان نہ ہو، ایسا کوئی بھی عمل، اس پہ عمل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دینی اصطلاح میں اسے بدعت کا نام دیا جاتا ہے۔ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرنا جس کی اصل نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو، اور یاد رکھیں کہ دنیاوی ایجادات اس میں سے خارج ہیں۔ دنیا میں آپ جو بھی ایجاد کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی مہر اس پہ نہیں ہوتی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ دین کو پہنچانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ پر اللہ رب العزت نے وحی کر کے اس دین کو پہنچایا ہے۔ آج یہ جو دین ہمارے پاس ہے اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ بدعت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو اس کے لیے ایک وقت کو متعین کرنا، ایک وقت کو خاص کرنا، جیسے کسی وقت میں خاص قسم کی نماز پڑھنا، یا کچھ ایسے ایام کو مختص کرنا کہ ان میں صدقہ زیادہ کیا جائے، یا اسی طرح کچھ ایسے ایام کو خاص کرنا کہ اس میں روزہ رکھا جائے، اور ان ایام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہ کیا ہو تو یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین میں نئی ایجاد ہے۔ اور بدعت کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کے اندر جو عبادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان کے اندر مبالغہ کرنا، یہ بھی دین کے اندر اضافہ ہے، اور اس اضافے کو بھی اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ نماز 4 رکعتوں والی اور اس میں مبالغہ کر کے 5 رکعتیں کوئی شخص پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس نے اپنی نماز کو باطل کر دیا، کیونکہ اس نے اس نماز کے اندر 1 رکعت کا اضافہ کیا ہے، بھلے ہی وہ عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی یہ نماز قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جو ایجادات آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے کوئی ایجاد نہ اللہ کو قبول ہے اور نہ اس کے رسول کو قبول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، دین کو بھی مکمل کیا۔
اور اپنی نعمت کو بھی مکمل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو وہ دین ہوتا ہے، اور اسی دین کو اللہ نے نعمت کہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے، اور اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کے کسی اور چیز پہ عمل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے اسلام جو دین ہے اس کو پسند کیا ہے۔ اسلام کے دین کو ہم نے آپ لوگوں کے لیے محبوب جانا ہے۔ ہمارے نزدیک اسلام ہی وہ دین ہے جس پر جو شخص چلتا ہے ہم اسی کے اعمال قبول کرتے ہیں، باقی لوگوں کے اعمال قبول نہیں کرتے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے اس حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص دین کے اندر کوئی اضافہ کرتا ہے، کوئی نیا کام نکالتا ہے، کوئی نئی عبادت نکالتا ہے، یا عبادت کو کسی دن کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا ذہن یہ ہے، اس شخص کا گمان یہ ہے کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیا تھا، جو دین اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، آپ نے اس دین کو آگے صحیح انداز سے نہیں پہنچایا۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ یعنی دین کے اندر کوئی شخص جب اضافہ کرتا ہے، اس اضافے کے پیچھے اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم تک نہیں پہنچائی، لیکن میں اس کا اضافہ کر رہا ہوں، گویا پس پردہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پہ شک کر رہا ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ بات کہی تھی، پوچھا تھا صحابہ سے، بتاؤ کہ کیا میں نے تم پہ پورا دین تمہیں سنا نہیں دیا ہے، پورا دین تمہیں بتا نہیں دیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں سارا دین بتا دیا ہے۔ آپ نے شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا۔ آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، فرمایا اللہ تو گواہ بن جا، جو دین تو نے مجھے دیا تھا اسی دین کو میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کتمان علم کرنے والا، علم کو چھپانے والا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی کہ آپ نے یہ دین لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ کو اللہ نے آخری رسول اور پیغمبر بنایا، اور آپ نے وحی کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی ہو؟ یہ کیسے ممکن؟ جو شخص دین میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے پس پردہ وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا نہ اس کی کرنے کا حکم۔ دین کے اندر اضافہ اللہ کو بھی پسند نہیں اور اس کے رسول کو بھی پسند نہیں۔ اور اسی طرح سورہ انعام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ لوگوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی طرف نہیں جانا، بلکہ اس آیت کے تناظر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک لمبا خط کھینچا اور پھر دائیں بائیں ٹیڑھے خط کھینچے اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی آیت پڑھی کہ لوگوں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو سیدھا خط میں نے کھینچا ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اور اس کے دائیں بائیں بہت سارے راستے کھینچے، لکیریں کھینچی، اور فرمایا کہ ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور شیطان اس شخص کو آواز دے کے میرے راستے سے بھٹکا کے اپنے راستے کو لگا دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ میرا راستہ اس پہ تم عمل نہیں کرتے اور اس پہ نہیں چلتے ہو اور دوسرے راستے پہ چلتے ہو تو آپ نے فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، کہ پھر اس راستے سے تم بھٹک جاؤ گے، اس راستے سے تم ہٹ جاؤ گے۔ اور دیکھیں فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ،
اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کو یہ وصیت کرتے ہیں، اور وصیت کرنے والا اللہ ہو اور سننے والے اس کے مومنین ہوں، اس کے مومنین پہ، اس کے بندوں پہ یہ فرض ہے کہ جو وہ وصیت کرتا ہے اس پہ وہ عمل کرے۔ فرمایا وصاکم بہ لعلکم تتقون، تمہیں یہی وصیت کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کا راستہ نہ چھوڑنا، اگر اس کا راستہ نہیں چھوڑو گے تو لعلکم تتقون، قریب ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ جتنے دوسرے راستے ہیں اس پہ چلنے والا اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس راستے پہ چلو گے، اس راستے پہ گامزن ہوگے تو فرمایا اسی راستے کی وجہ سے تم پھر تقوی اختیار کر جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے اندر نئے کام کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے خبر پہلے دے دی تھی کہ اس طرح کے لوگ آنے والے ہیں جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالیں گے اور کہیں گے کہ یہ دین ہے، اس پہ عمل کرو۔ ایک حدیث آتی ہے، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد خطبہ دیا، ہمیں درس دیا، اور آپ کا درس اتنا فصیح و بلیغ تھا، اس کے اندر اتنے معنی اور مفاہیم چھپے ہوئے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص عاشق بار ہو گیا اور ہر شخص کا دل رونے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ تو جو وصیت آپ کر رہے ہیں یہ تو ایسے شخص کی وصیت معلوم ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے جو ہم سے جدا ہونے والا۔ اللہ کے رسول ہمیں اور نصیحت کریں، ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر رہنا ہر وقت چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر، یہ دوسری وصیت، کہ اگر تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو بھی، کسی کالے شخص کو بھی اگر امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اتباع اور پیروی کرنا۔ اور آپ نے فرمایا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد بہت سارا اختلاف پیدا ہوگا، میرے بعد بہت سارے فتنے ہوں گے، اور فرمایا کہ جب یہ فتنے کا دور آ جائے تو پھر میرے راستے کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے پکڑ لینا۔ اگر کسی اور کے راستے کو پکڑو گے تو پھر تم منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اسے دانتوں کے ساتھ جیسے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے ایسے اس راستے کو پکڑ لینا۔ اور آپ نے فرمایا کہ نئی ایجاد کردہ چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہنا، کیونکہ نئی ایجاد کردہ چیز جو دین میں ہو، دین کے اندر کسی جدید چیز کو کوئی شخص نکالتا ہے، فرمایا کہ اسے بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی دین کے اندر کوئی شخص نیا کام نکالے وہ اس کی ایجاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں کہا، اور آپ نے متنبع کر دیا، صحابہ کو بتا دیا کہ لوگ اس طرح کے آئیں گے، دور اس طرح کا آئے گا، زمانہ اس طرح کا آئے گا کہ لوگوں کے اندر اختلاف برپا ہو جائے، لوگ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، لیکن تمہیں سیدھا رہنا ہے، تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے راستے پہ چلنا ہے اور اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور خطبے میں ہمیشہ آپ کے الفاظ موجود رہتے، فرماتے آپ حمد و ثنا کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین بات وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ دنیا کے قصے کہانیاں نہیں، دنیا کے جو ہے وہ یہ معاملات نہیں ہیں۔ فرمایا کہ سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین قصہ اور سب سے بہترین بات وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو پڑھا جاتا ہے اور اس سے مسائل نکالے جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ بہتر کتاب نہیں ہے۔ کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب یہ قرآن مجید کی۔
اور فرمایا وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی۔ نبوت اور رسالت کے بعد یہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ نبوت کا دروازہ بند کرنے سے مراد کیا ہے کہ اب دین کے اندر کمی بیشی نہیں، دین جتنا تھا اتنا ہے، اور اللہ نے اس دین کو اس طرح ڈھالا ہے کہ یہ قیامت کی دیواروں تک جتنے لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کے لیے مناسب تعلیمات ہیں۔ جو شخص دین کے اندر نیا کام نکالتا ہے گویا کہ وہ اسی کے عقیدے کا بھی منکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو اس شریعت کو آگے پہنچائے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ رب العزت کی کتاب آئے، تعلیمات آئے۔ اب یہ شخص اپنی طرف سے تعلیمات لوگوں کو بتا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بلکہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بات فرما دی وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری اور قبیح بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اندر کسی کام کو وہ ایجاد کرتا ہے۔ اور فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین کے اندر ہر نئی نکالی ہوئی چیز وہ گمراہی ہے۔ گمراہی کا مطلب گناہ ہے، گمراہی کا مطلب اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا ہے، گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر ایسی چیز کو شامل کرنا ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں کہی۔ گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت نہیں ہے، گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنین کے اور خلفائے راشدین کے اور وہ صحابہ کے راستے سے ہٹ کے اس نے ایک اپنا کام ایجاد کر لیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، کہ جو شخص ہمارے اس دین کے اندر کوئی نیا کام نکالتا ہے، ما لیس منہ، اور وہ نیا کام وہ عبادت اگر وہ ہمارے دین میں نہیں ہے، ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، فرمایا فہو رد، وہ رد کر دی جاتی ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا، بھلے ہی آپ ساری زندگی اس کو کرتے رہیں اور دل سے کرتے رہیں اور اس کو دین سمجھ کے کرتے رہیں، لیکن اگر وہ دین نہیں ہے اس کا آپ کو اجر و ثواب بھی نہیں ملنے والا ہے، الٹا آپ کو گناہ ملنے والا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ گمراہی انسان کو آگ میں لے جاتی۔ ایک اور روایت آتی صحیح بخاری صحیح مسلم میں، اس میں الفاظ یہ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اس عمل کو رد کر دیا جاتا ہے جس پہ فرمایا کہ ہماری مہر نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے اور اس عمل پہ ہماری مہر نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم نے کہا نہیں ہے، فرمایا کہ اس کے اس عمل کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ذرا جمع کریں۔ پہلی حدیث کا جو ترجمہ بنتا ہے، مفہوم بنتا ہے، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے اس دین میں نیا کام نکالا، جدت لانے کی اس نے جسارت کی، فرمایا کہ اس کا یہ جدت یا اس کی ایجاد وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جو شخص اس نئے کام پہ عمل کرے اس کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہو۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، یہ عمل تو ہمارے بڑے کرتے رہے ہیں اس لیے ہم اس عمل کو کرتے ہیں، یہ عمل تو ہمارے گھر والے کرتے ہیں، ہمارے معاشرے والے کرتے ہیں، ہمارے محلے والے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو فرمان ان کے سننے کے بعد ایک عقل مند انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اگر کوئی شخص بدعت نکالتا ہے، کوئی شخص دین کے اندر اضافہ نکالتا ہے اور اضافے پہ اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے، اس پہ عمل بھی نہیں ہے،
بدعت یا دین کے اندر نیا کام نکالنے سے جہاں پہ منع فرمایا وہیں پہ علیحدہ سے یہ بھی فرمایا کہ اس پہ عمل بھی نہیں کرنا ہے، تاکہ دونوں لوگوں کے لیے حجت قائم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آج دین میں نیا کام نکالتا ہے کہ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان 4 رکعت کی نماز پڑھو، اس رکعت میں یہ اذکار کرو، یہ ایک نیا کام وہ دین کے اندر نکال رہا ہے۔ آج نکالنے کے بعد 100 سال بعد ایک شخص اسی بدعت پہ عمل کرتا ہے، تو ان دونوں لوگوں پر یہ دونوں حدیثیں فٹ آتی ہیں کہ بدعت نکالنے والا بھی مجرم ہے اور اس پہ عمل کرنے والا بھی مجرم ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ 1 صدی پہلے سے 2 صدیاں یا 1000 صدی پہلے سے وہ چلا آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اس عمل پہ جس کو میں ثواب سمجھ کے کر رہا ہوں، دین سمجھ کے کر رہا ہوں، عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں اور اس کا اجر میں اللہ سے لینے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا اس عمل پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کے بعد اگر اس عمل پہ مہر لگتی ہے وہ قابل اعتبار نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بار بار یہ فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، 2 راستے ہیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اور بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت وہ وحی کرتے ہیں اپنے رسول پہ، اور اللہ کے رسول وہی کہتے ہیں، وہی پیغام دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے تو اللہ استاد ہیں، اللہ فوراً آپ کی غلطی کو درست کر دیتے ہیں۔ باقی ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ان سے غلطی ہوتی کیونکہ انسان ہیں، نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے اوپر وحی کا نزول ہو۔ جس کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے وہ شخص ہمیشہ سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، جسے اصطلاح میں رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اور راستے ہیں وہ انسان کو بھٹکانے والے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کا طریقہ ہے اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جو حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کے دل سے، کہ اس کی نیت کیسے، کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ اصل نیت سے کر رہا ہے۔ جیسے اس کا تعلق انسان کے باطن سے، انسان کے دل سے ہے، وہیں پہ اس حدیث کا تعلق من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس کا تعلق انسان کی ظاہری کیفیت، ظاہری عبادت سے۔ یعنی آپ دین کے اندر نکلا ہوا نیا کام اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں دین پہ چل رہا ہوں، ایسا ممکن نہیں۔ جیسے دل کا ارادہ اور آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی نیت یہ ملی ہوئی ہے، ایسے ہی جب آپ کوئی ظاہری عمل کرتے ہیں اور جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے اور آپ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے اور آپ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، یہ آپ کی ظاہری حالت ہے۔ اور اگر یہ ظاہری حالت قرآن اور حدیث کے مخالف ہوگی تو اسے قبول نہیں کیا جائے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ عام طور پہ یہ نکاح خان نکاح کرواتے ہوئے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس سنت سے جو آپ نے عمل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے منہ پھیر لیتا، میری سنت پہ عمل نہیں کرتا، یعنی بدعت پہ عمل کرتا ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، آپ کو اتنا غصہ آیا، آپ اتنا ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کہ فلیس منی، وہ میرے اندر سے ہے نہیں، میری قوم سے وہ نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے مجھے مانا تھا، جب اس نے میرا کلمہ پڑھا تھا، تو پھر آج وہ میری بات کو مانتا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اس راستے سے ہٹ کے کوئی اپنا راستہ اپناتا ہے، یہ ایسا عمل کرتا ہے جو دین کے اندر نہیں ہے،
لیکن وہ اس کو دین سمجھتا ہے، اس کے بہت سارے انسان کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، انفرادی اس کا نقصان تو ہے کہ انسان دین سے بھٹک جاتا ہے اور ایسی چیزوں پہ وہ عمل شروع کر دیتا ہے جو دین کا حصہ نہیں۔ پھر یہ انفرادی معاملہ نکل کے اجتماعی حالات میں چلے جاتے ہیں، یعنی پھر معاشرہ ایسے بن جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ نہیں۔ اور جب معاشرہ بھٹک جاتا ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، اور اصل وہ جو روح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی دی تھی اس سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو پھر انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، انہوں نے بھی ایسا کیا۔ ایک تو اللہ رب العزت کی کتاب میں انہوں نے تحریف کی، اور تحریف کا مطلب ہی یہی ہے یا تو ایک چیز کو بدل دینا، یا پھر بدلنا تو نہ لیکن اس کے اندر اضافہ کر دینا۔ یہودیوں کا سارا مذہب تبدیل ہو گیا، محرف ہو گیا، عیسائیوں کا مذہب سارا محرف ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر تحریف آ گئی۔ اور تحریف کا مطلب ہے یا تو ایک حکم کو آپ ختم کر دیں، ایک آیت کو آپ ختم کر دیں، یا اس کے اندر اور آیت اپنی مرضی کی ڈال دیں۔ یہی معنی بدعت کا ہے۔ لیکن اللہ نے اسلام کو بچا کے رکھا، 1400 سال گزر گئے، اللہ نے ایسے علماء کو پیدا کیا، ان لوگوں کی انہوں نے گرفت کی ہے جو لوگ کسی عمل کو دین بنا کے اسلام کے اندر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے اس پہ محاضرے کیے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں دین کے اندر یہ عمل نہیں، یہ بدعت ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے، اور یہ اضافہ آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے جو دین کے اندر نیا ہے تو اس کا یہ عمل رد کر دیا جاتا ہے، بھلے ہی وہ جتنے خلوص کے ساتھ کرے، جتنی نیک نیتی کے ساتھ کرے، اس کا یہ عمل رد کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک اصول ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے دو چیزوں کا اس کے اندر ہونا شرط ہے۔ اگر دو چیزیں اس میں اکٹھی ہوں گی تو انسان کا عمل قابل قبول ہے ورنہ رد ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز اخلاص۔ اخلاص کا مطلب جو آپ کام کر رہے ہوں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا، یہ اخلاص کا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی اتباع کا ہے، یعنی وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایک شخص ہے وہ عبادت تو اللہ کی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس کی نیت بھی صحیح ہے، عبادت اللہ کی، شریک کسی کو نہیں ٹھہراتا اور خالص ہو کے وہ عبادت کرتا ہے، لیکن اگر اس عبادت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، آپ نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، تو یہ عبادت قابل قبول نہیں، عمل قبول نہیں، عمل کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اگر اخلاص بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے تو پھر اس عمل کو کریں گے تو اس کا اجر اور ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح بدعت پہ ارتکاب کرنے والا اللہ رب العزت اس سے توفیق چھین لیتے ہیں کہ وہ کوئی سنت کا عمل کرے۔ ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ جب کوئی شخص کسی بدعت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی کوئی شخص دین کے اندر اضافہ کر کے اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے سنت پہ چلنے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے اس راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آج ساتھی سوال کرتے ہیں کہاں جائیں، مسائل بہت سارے ہیں،
کہاں سے ہمیں اصل دین ملے گا؟ اللہ رب العزت نے اس کا نسخہ بتا دیا ہے، فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا کہ وہی شخص سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا جائے گا۔ سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی رسی سے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، اور اللہ کی رسی کو پکڑنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں، انہوں نے اس رسی کو پکڑ کے ہمیں دیا، اور جو اس رسی کو پکڑے گا، یہ رسی سیدھا اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ اللہ کے ہاتھ پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ جو اس رسی کو پکڑ لے گا وہ دائیں بائیں نہیں۔ اور اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ مخالفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مخالفت یہ ہے کہ آپ کسی کا کہنا نہ مانیں، ایک مخالفت یہ ہے۔ دوسری مخالفت یہ ہے کہ آپ اس طرح کا عمل کریں جس عمل کو اس شخص نے منع کیا ہو، یعنی اس نے کہا ہو کہ آپ نے یہ عمل نہیں کرنا اور وہی عمل کرنا ہے جو میں کرتا ہوں۔ اگر اس عمل سے ہٹ کر کوئی شخص کوئی دوسرا عمل کرتا ہے تو یہ بھی اس کی مخالفت میں آ جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، نماز پڑھنے کا وقت بتایا، تم روزہ رکھو، روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا، وقت بتایا، اور اسی طرح تم خوشی مناؤ، خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرتا ہے تو سنت میں عمل کرتا ہے، اسے اجر و ثواب دیا جائے، اور اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا، تو پھر اس پہ گناہ ہے، اس کی پکڑ کی جائے گی۔ اور اسی طرح مخالفت ایسے بھی ہے کہ جس کام کا حکم اللہ کے رسول نے نہ دیا ہو اور آپ اس کو دین سمجھ کے کریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ہمارے اس رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ان تصیبہم فتنۃ، اگر ایسے چلتا رہے گا، اگر ایسے عمل کرتے رہو گے، فرمایا کہ پھر ممکن ہے کہ تم کو فتنے کے اندر ڈال دیا جائے۔ دیکھیں یہ اللہ کا کلام، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ کسی دوسرے شخص کا کلام نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ وہ ہماری نیچر اور ہماری فطرت کو، ہماری قدرت کو، ہماری طاقت اور استعداد کو سمجھتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ اگر میری اس رسول کی پیروی نہیں کرو گے اور میرے راستے پہ نہیں چلو گے، فرمایا کہ تمہیں پھر فتنے میں ڈال دیا جائے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر تمہیں دردناک عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا، جو بدعت پہ عمل کرتا ہے تو اسے جہنم میں اللہ رب العزت ڈال دیں گے، اور اسی طرح دین کے اندر نیا کام بدعت پہ عمل کرنے والا شخص وہ اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ کیونکہ شریعت کے اندر جو چیزیں واجب ہیں اور جو چیزیں سنت ہیں اس پہ عمل کرنے سے انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس پہ میں عمل کر رہا ہوں اس کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے مجھے اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے، اور اس کا شکر میں اس کے احکام پہ عمل کر کے ادا کرتا ہوں، اور یہ اسی کا حکم، تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو بدعت پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا راستہ تو ہے نہیں، وہ اللہ کی تعلیمات تو ہے نہیں۔ جب وہ اللہ سے ہٹ کے کسی اور تعلیمات پہ وہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں اسی کی محبت گھر کر جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے راستے کو چھوڑ کے، اللہ کی تعلیمات کو، قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے اگر کسی اور چیز پہ عمل کیا جائے تو پھر اس کی محبت بھی
اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور جو قرآن پہ چلتا ہے اور جو حدیث پہ چلتا ہے پھر اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آٹومیٹک آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے. لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ نہیں چلتا ہے تو پھر اس کے دل میں ان کی محبت بھی نہیں بیٹھتی ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے ذلت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. یہ پچھلا درس میں نے اسی پہ دیا تھا, منافقت. اس آیت سے اگر اس کا ترجمہ غور سے سنیں اور میرا پچھلا درس اپنے ذہن میں بٹھائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے رسول کے اور مومنین کے اور صحابہ کے راستے پہ چلتا ہے. اللہ ان کو عزت دیتا ہے, باقی کو عزت نہیں دیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن کسی بدعت پہ عمل وہ کرتا ہے, کسی ایسے کام پہ وہ چلتا ہے جو دین کے اندر نیا ہے, تو یہ ہی شخص منافق ہے. کیونکہ ایک طرف وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اس کے رسول کو مانتا ہوں, اور ان دونوں کے راستے کو چھوڑ کے جب وہ تیسرا راستہ اپناتا ہے گویا کہ وہ اپنے دل کے اندر نفاق رکھتا ہے. اور نفاق کی یہ شکلیں میں نے بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی تکذیب کرنا یا اس کے اندر تحریف یا رد و بدل کرنا. رد و بدل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اضافہ کرنا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بات کہی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. اللہ کبیرہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, ان کے الٹ چلتے ہیں, من بعد ما تبین له الهدى, اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت کو واضح کر دیا گیا. بات غور سے سننے والی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت آنے کے بعد, اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آنے کے بعد اگر وہ شخص کسی اور طرف چلتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ مومنین کے صحابہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے, فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى تو اگر وہ پھرتا ہے تو پھر ہم اس کو بھی پھیر دیتے ہیں, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور فرمایا کہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سورہ نساء ہے, آیت نمبر 115 ہے. گھر میں جائیے, قرآن مجید تفسیر کھولیے اور اس کا ترجمہ پڑھیں. یعنی رسول کے آنے کے بعد, ان کا حکم آنے کے بعد, ان کی تعلیمات آنے کے بعد اگر کسی کے دل میں یہ کجروی پیدا ہو جائے, کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں, مجھے ایسے کرنا چاہیے, نہیں مجھے اس میں اضافہ کرنا چاہیے, نہیں مجھے اس کے اندر کمی کرنی چاہیے. جو شخص اپنے دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے وہ اس شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایسی سزا دی ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا, اور یہ بدترین جگہ ہے. اب کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جنت کے حصول کے لیے کر رہا ہوں, لیکن پس پردہ وہ جہنم میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ اپنے ہی اس نے خود اختیار کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار نہیں کیا. اور اسی طرح ایسے شخص سے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے برات کا اظہار کرتے ہیں. کوئی شخص آپ سے کہے کہ جاؤ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, آپ کا مدیر کہے کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, جاؤ, اور آپ کا بڑا کہے کہ جاؤ اب تم میری معیت سے نکل گئے ہو, تو انسان ایک پل کے لیے سوچتا ہے کہ مجھے اپنی امت سے نکالا جا رہا ہے, مجھے اپنے لوگوں میں سے نکالا جا رہا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت کی طرف رغبت نہیں رکھتا,
میری سنت سے وہ اعراض کرتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص مجھ سے نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ معاملہ یہیں تک بس نہیں کہ اگر کوئی شخص دین کے اندر نیا کام نکالتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گیا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کوئی عمل اس طرح کا کرنے کا حکم دیتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے، کوئی آپ کا بڑا آپ کو اس طرح کا عمل کرنے کا حکم دیتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بری الذمہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنے بچوں کو حکم دینے والا، ایک کام کرنے کا حکم دینے والا جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ بری الذمہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ النحل میں فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ ان لوگوں کا گناہ بھی، ان کا وزن بھی ان لوگوں پر لاد دیا جائے گا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور ان لوگوں کے گناہ بھی، ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھا کر اس شخص پہ ڈال دیے جائیں گے جن لوگوں کو اس نے بغیر علم کے، بغیر دلیل کے گمراہ کیا ہوگا۔ یعنی کوئی باپ، سربراہ، سرپرست وہ یہ نہیں کہہ سکتا قیامت والے دن کہ میں نے ایسے سنا تھا اور میں نے اس کا حکم اپنے بچوں کو بھی دیا، اپنے گھر والوں کو بھی دیا، اپنے خاندان والوں کو بھی دیا، نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہوگا کہ ان کا گناہ بھی اٹھا کر اس کے سر دے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو شخص بدعت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے اسے توبہ کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدعت کو، دین میں نکالے ہوئے نئے کام کو ثواب کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے۔ توبہ تو وہ تب کرے جب وہ اسے گناہ سمجھے، توبہ تو وہ تب کرے جب وہ یہ سمجھے کہ ہاں اس کے لیے مجھے سزا دی جائے، لیکن وہ اسے ثواب کی نیت سے کرتا ہے کہ ہاں جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا مجھے بہت اجر و ثواب ملے گا، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ یعنی ایک شخص ایسا عمل کرتا ہے جو دین کا حصہ نہیں، اس پہ وہ عمل کرتے جا رہا ہے، اب موت کا وقت قریب ہے، اگر اسے کوئی شخص کہے گا نا اپنے اس عمل سے توبہ کر لے تو وہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر ہے کہ جو میں عمل کرتا ہوں یہی تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اجر و ثواب کا باعث ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح ایسے شخص کا سوء خاتمہ کا بھی اندیشہ ہے۔ یعنی جب وہ توبہ نہیں قبول کرے گا تو پھر وہ اس طرح کی شکل میں، اس طرح کی حالت میں مرے گا کہ بدعت اس کے ساتھ تھے، اس کے بدعتی جو اعمال تھے وہ سارے اس کے ساتھ تھے، اور اس کا نتیجہ وہ آخرت میں دیکھے گا، اور اس نتیجے کو صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے حوض پہ ہوں گا، پانی لوگوں کے اندر تقسیم کر رہا ہوں، اور میں ایک جماعت کو آواز دوں، وہ میرے قریب آئے اور میں ان کو اپنے حوض سے پانی پلانے کی کوشش کروں گا۔ ایک آواز آئے گی کہ آپ میں سے یہ لوگ نہیں، یہ خاتمہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ذلت، یعنی کوئی اس کا کام قبول ہوا ہی نہیں، کوئی اس کا عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ اختیار کر ہی نہیں سکا۔ ایک معاملہ یہ ہے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا آخرت میں بھی وہ عمل اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یعنی جب حوض کوثر پہ وہ جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ آپ کی جماعت میں سے یہ لوگ نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ نہیں یہ تو میری جماعت سے ہیں۔ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا دین کے اندر نئی باتیں نکالی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے حوض سے ایسے لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا جیسے اونٹوں کے ریوڑ کو پانی کی جگہ سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کو پریشانی ہو، اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اس کے لیے اللہ نے حوض کوثر بنایا کہ جب تمہیں پریشانی ہوگی، حساب شروع ہونے کی،
اور اپنا جو تم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری اس کے پل پل کا حساب اللہ نے جو آپ سے لینا ہے، اس کی جب پریشانی میں تم ڈوبے ہوئے ہوگے اور اپنے پسینے کے اندر تم شرابور ہوگے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوگے کہ یہ حساب کب شروع ہوگا، ہمارا حساب شروع ہو اور ہم سے حساب لے کے اللہ رب العزت ہمیں جلدی جنت میں بھیج دے، انسان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پریشانی کا سما ہے، پریشانی کا وقت ہے اور انتہائی زیادہ تکلیف دہ امر ہے، اور اس تکلیف دہ امر میں انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اور جب خصوصی طور پہ انسان کا عرق نکل رہا ہو، انسان کا پسینہ نکل رہا، انسان کی پیاس بڑھ جاتی ہے، فرمایا حوض کوثر اللہ نے قائم کیا ہے، جو شخص اس کا پانی پی لے گا اسے کبھی بھی پھر پیاس نہیں لگے گی، اور فرمایا کہ یہ حوض کوثر یہ اللہ نے مجھے عطا کیا، اور خصوصی طور پہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد بہت زیادہ خیر ہے، یعنی بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو دی ہے، اور اسی طرح صحابہ کے بھی اقوال ہیں کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، یعنی یہ وہ پانی ہے کہ جو انسان کی پیاس بجھا دے گا۔ ایک شخص ساری زندگی اس طرح کا عمل کرتا رہے اور جاتے ہی اس کی ضیافت اس طرح ہو کہ اسے پانی سے دھتکار دیا جائے اور ہوش سے اسے ہٹا دیا جائے، اس کے دل پہ کیا گزرے، اس کا دل کہاں پہ ہوگا جب اس کو پانی سے ہٹا دیا جائے۔ یعنی انسان جب اللہ کی بارگاہ میں جائے اور وہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ ہاں یہ جو میں عمل کرتا ہوں اللہ کے ہاں میرا بہت زیادہ مقام ہے، میں اللہ کے رسول کے بہت زیادہ قریب ہوں گا، لیکن قیامت کے دن جب حوض کوثر پہ گیا، پہلا اسٹیج ہے، یہ پہلی اسٹیج ہے حوض کوثر کی، جہاں پر اس کو پانی ملنا ہے، اس پانی سے اس شخص کو دھتکار دیا گیا، بھئی آپ پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ بہت بڑی بات ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلی سٹیج ہے جہاں پر اس کی ذلت تمام لوگ خود دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جو دین کے اندر نیا کام ہے اس میں عمل کرتا ہے اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور یہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین سلیم پر اور دین اسلام پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعت سے ہمیں بچائے رکھے، اور جتنی بھی خرافات ہیں ان سے ہمیں دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔